اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو جو ہے صدقہ خیرات کے ٹاپک کے اوپر ہے۔ تو صدقہ خیرات مسلمان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ضروری ہے، فرض ہے، حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے، کیش دی ہے، جائیدادیں دی ہیں، پراپرٹی دی ہے، گھر دی ہے، گاڑی دی ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور نکالیں۔ قرض حسنہ کا ذکر کیا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ المزمل میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو۔ نارمل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کائنات ہر چیز کا مالک ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسے ہمارے پیسوں سے کیا سروکار ہے؟ اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ آخر یہ سب کچھ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے نا۔ اگر ہم اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتا ہے کہ ہاں بھئی میرا بندہ میری مخلوق پہ کتنا خرچ کرتا ہے۔ اور آپ یقین کریں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کا سورۃ المزمل میں ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دو اور تمہیں اتنا فائدہ ہوگا کہ ایک بالی میں 100 دانے ہوں گے، اور ہر دانے میں 100 دانے اور بنیں گے پھل، یعنی کہ مطلب اللہ تعالیٰ ایک کا 100 گنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف صاف لفظوں میں فرما رہا ہے کہ قرض حسنہ دو۔ اور مزے کی بات میں بتاؤں، جب ہم قرض دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ہمارا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور ہمیں بہت نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے کہ ہماری سوچ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازے وہ اس کی ذات ہے، کسی بھی ذریعے سے آپ تک رزق پہنچا سکتا ہے۔ اس سے متعلق میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا۔ ایک بار ایک دوست میرا بیٹھا ہوا تھا، ہم لوگ چائے پی رہے تھے، تو اسی دوران چائے پی رہے تھے کہ چائے پیتے پیتے اسی دوران ایک نشئی سا لگ رہا تھا، کوڑا وغیرہ اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، تو وہ لڑکھڑاتا ہوا ہمارے پاس آیا، اور اس نے نا مجھے کہا کہ بھائی اللہ کے نام پہ دے دے بھائی۔ تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ضرورت کے مطابق جتنے بھی تھے 10 20 30 جتنے میرے ہاتھ میں آئے، تو میں نے دینے کے لیے اس کو جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو نشہ ہی ہے، نشہ کرے گا، یہ سگریٹ پیے گا، تو پاگل ہے، تو اس کو نہ دے، اس سے اچھا تو مسجد میں ڈال دینا۔ میں اس کی اس بات پہ بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو اتنا کچھ دے رکھا ہے، ہم میں بھی تو کتنے عیب ہیں، اللہ معاف کرے، ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور بھی بہت ساری گندے کام کرتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا۔ میں نے یہی بات اس کو کی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عیب دیکھ کے نہیں نوازتا تو آپ کی کیا مجال، آپ کسی میں عیب تلاش کریں۔ اب کوئی آپ کے پاس اگر آ رہا ہے تو وہ آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں یا آپ کسی کو صدقہ خیرات کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کے پاس کسی فقیر کو، کسی غریب کو بھیج رہی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کے دل میں کتنی نرمی ہے، کتنی محبت ہے اس کی مخلوق کے لیے۔ اگر آپ نشئی سمجھ کے پیسے نہیں دیں گے، آپ کو تو نہیں پتہ نا کہ اس کے دل میں کیا ہے، کہ وہ نشہ کرے گا یا روٹی کھائے گا۔ آپ دے دیں، اللہ کی ذات کی خاطر دیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں۔ اللہ راضی ہونا چاہیے، بندے راضی نہیں ہوتے۔ تو یہی بات میں نے اس کو کہی، تو وہ
بڑا افسردہ ہوا کہ بھئی بات تو صحیح ہے۔ تو میں بتاؤں آپ کو، ہمیں نہیں پتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کے کیا مجبوری ہے، کسی کی کیا پریشانی ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی غریب آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی نشئی آ جائے، آپ دے دیں، 5 10 20 50 100 200 جتنی آپ کی اوقات ہو آپ اس کو دیں۔ یہ نا مال میں برکت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کسی فقیر کو بھیج رہا ہے نا، اس فقیر کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ آپ سے مانگنے آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی صاف ہے۔ تو میں نے اس کو دیے پیسے، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ خیر مجھے تو بڑا افسوس ہوا اپنے دوست کی بات پہ کہ وہ کہتا ہے کہ نشئی ہے، اس کو پیسے نہ دینا۔ ارے بھائی نشئی ہے تو کیا ہو گیا، اللہ کی مخلوق تو ہے نا۔ اب اس کے ساتھ کیا پریشانیاں رہی ہوں گی کہ اس نے کیوں نشہ شروع کیا، یا کون سی اس کی ساتھ سنگت رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس گندی لت میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ بہرحال بس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیں گے نا، تو اس کے بعد آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی ٹینشنیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی لے کر حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس لازمی کیجیے گا۔